ایک سوال آیا ہے کہ آواگون کسے کہتے ہیں اور جو بندہ اس کا عقیدہ رکھے، اس کو درست جانے، اس بندے پر کیا حکم لگتا ہے؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل تو آواگون کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آواگون اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو روح ہوتی ہے وہ کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے۔ جو دوسرے بدن میں یہ منتقل ہوئی ہے وہ بدن خواہ کسی آدمی کا ہو یا کسی جانور کا ہو، اسی کو عربی کے اندر تناسخ اور ہندی زبان کے اندر آواگون کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا عقیدہ رکھنا محض باطل ہے، مردود ہے، اور کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یہ کفر بھی ہے۔ 7 جنموں والا کنسیپٹ جو ہے ہندوؤں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو باطل اور مردود دیگر مذاہب ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ اہل اسلام کا ایسا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، کل قیامت والے دن اس کی جو روح ہے وہ اسی بندے پر دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کی روح تو نکل جاتی ہے اور قیامت والے دن اسی بدن پر دوبارہ اس روح کو لوٹایا جائے گا، لیکن قیامت اور اس کا جو مرنے والا ٹائم پیریڈ ہے اس کے درمیان جتنا فاصلہ بنتا ہے، تو تب اس کی روح کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ مختلف کتب کے اندر یہی آیا ہے کہ حسب مرتبہ مختلف مقامات پر جو مسلمانوں کی روحیں ہیں وہ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی زمزم شریف کے کنویں میں، کسی کی اعلیٰ علیین میں، کسی کی قبر پر، اور کسی کی جو زیر سایہ قندیلیں ہیں ان کے اندر۔ تو اسی طرح جو جتنا کسی کا مرتبہ ہوگا نیکیوں کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، اس کے مطابق اس کی روحیں جو ہے مختلف مقامات پر رہتی ہیں۔ جبکہ کفار کی جو روحوں کا معاملہ ہے وہ بھی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، کسی کی مرگٹ کے اندر، یعنی کہ جہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، جیسا کہ ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو ایک مخصوص جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کو جلاتے ہیں۔ کسی کی روح جو ہوتی ہے وہاں رہتی ہے، اور کسی کی کہیں، اور کسی کی اسی کے قبر جہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں اس پر، وہاں پر رہتی ہیں۔ تو حالانکہ جو 7 جنموں والا عقیدہ ہے اور آواگون تناسخ والا عقیدہ ہے یہ اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اور ایسے عقیدے سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل۔ صلی اللہ